السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، نماز قائم کیسے ہوتی ہے کہ عنوان پر آج ہماری گفتگو کا آخری 7واں حصہ ہے۔ اقامت صلاۃ کی 5ویں ظاہری شرط نیت کا ہونا ہے۔ ہر نیک عمل کا اجر دل کی نیت پر موقوف ہے۔ نماز دل کے ارادے سے ادا کی جاتی ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا نہ بھی ہوں تو بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر الفاظ سے نیت زبان سے ادا کر لیے جائیں تو دل اور جسم میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، جو نماز کی روح ہے۔ وگرنہ نماز کو بے دلی سے پڑھنا اور رٹے رٹائے جملے زبان سے ادا کر دینا، جبکہ دل اور ذہن دنیا کے معاملات میں الجھا رہے، تو بندہ نماز کی اقامت کے مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا زبردستی یا ڈنڈے کے زور پر نماز ادا نہیں ہوتی، اور نہ ہی بغیر نیت کے، یعنی کسی کے کہنے یا دکھاوے کے لیے نماز میں شامل ہونا محض ایکسرسائز ہے، جس کا دین اسلام یا اجر و ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز کی نیت کا باطنی ادب نیت میں اخلاص کا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ہر باطل سے جدا ہو کر، اور نماز قائم کریں۔ اور اسی روحانی کیفیت سے بندہ بارگاہ عزتی میں دنیا و ما فیہا کی تمام تر توجیہات سے بے نیاز رجوع اللہ حاصل کر لیتا ہے، اور پکار اٹھتا ہے، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے مالک، بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب تیرے لیے ہے، اور تو ہی سارے جہانوں کا مالک ہے۔ نیت اور عمل میں ایک خاص تعلق ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیت المومن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اور میرے نبی صادق نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا ینظر الی اجسامکم ولا الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم ونیتکم۔ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور ان میں چھپی نیتوں کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ نہ او مکھڑے دا دل ویکھدا، اللہ ویکھنے تے آئے تے دل ویکھدا۔ ناظرین، ہماری ان 7 حصوں پر مشتمل گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہری شرائط کے ساتھ باطنی اور روحانی آداب کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے انسان کی زندگی جسم اور روح سے عبارت ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو ہم اس انسان کو گھر میں رکھنا برداشت نہیں کرتے، پھر اللہ اس عمل کو کیسے قبول کرے گا جو روحانی اور باطنی اخلاص کے بغیر ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے پہلے نماز کے ظاہری آداب پر پوری توجہ کی جائے، کیونکہ جب تک ظاہری تقاضے پورے نہ کر لیے جائیں، باطنی اور روحانی آداب تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ ظاہری شرائط سے نماز تو ادا ہو جائے گی، مگر قائم تب ہوگی جب ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی شرائط کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ ناظرین، آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر نیت کے اس اخلاص سے محروم ہیں جو بندگی خدا کا حقیقی تقاضا ہے۔ یہی حال باقی تمام عبادات کا ہے۔ جیسے بہت سے روزمرہ کے کام حسب عادت کر لیتے ہیں، اسی طور نماز بھی ایک معمول کے عمل کی طرح ادا کرتے ہیں، اور اس کے روحانی تقاضوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نماز سے وہ اثرات حاصل نہیں کر پاتے جس کا تقاضا اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے۔
نماز کے نظام کو اپنے معاشرے اور اپنے آپ پر قائم کرنا ہی دین کا اصل تقاضا ہے۔ اسی فلسفہ دین کو بلے شاہ نے ان الفاظ میں پیش کیا: سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، کی لینا سر ٹوپی دھر کے، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے، چلے کیتے تے رب نہ ملیا، کی لینا چلیاں وچ وڑ کے، جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پمیں لال ہووے کڑ کڑ کے۔ اللہ دین کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔